اور جو لجپال آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جناب گن گاتے ہیں۔ آج کل تو دور ایسا ہے، چوک کے اندر لوگ کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ آج چوک کے اندر کھڑا ہو کر کوئی بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ بدعت، شرک اور جناب فتوے کو شروع ہو جاتے ہیں۔ دلو رام ہندو ہے، آخری بات صرف، دلو رام ہندو ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں اپنے محلے کے اندر کھڑا ہو کر چوک میں وہ پڑھتا ہے ہندو، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، دلو رام اس کا نام ہے۔ دوستان گرامی قدر، دلو رام چوک کے اندر کھڑا ہو کر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہے۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ہندوؤں سے مارتے ہیں۔ شام کو جس وقت گھر کے اندر آتا ہے، بچیاں کہتی ہیں بابا دلو رام آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، اس مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا چھوڑ دو، اس مصطفیٰ کے قصیدے پڑھنا چھوڑ دو، اس مصطفیٰ کے گانا چھوڑ دو۔ الغرض وہ دلو رام زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے زندگی کا، وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ دلو رام ساری زندگی مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتا رہا، ساری زندگی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتا رہا۔ آخری وقت آیا، نہ ایک ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ دوسرا ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ دلو رام اچانک اپنی چارپائی سے اٹھ کے دروازے تک پہنچا، دروازے پہ پہنچ کے اپنے ہاتھوں کو بڑے باادب طریقے سے باندھ لیا۔ اب سارے حضرات توجہ کیجیے گا، دلو رام سے لوگوں نے پوچھا اے دلو رام تو چل بھی نہیں سکتا، تیرے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، تیرے پاؤں بھی کام نہیں کرتے، لیکن اچانک ماجرا کیا ہوا ہے؟ تو اپنی چارپائی سے اٹھ کر بڑے باادب طریقے سے، اس وقت تو بڑے باادب طریقے سے دروازے پہ کس طرح پہنچ گیا؟ دلو رام نے کہا لوگوں میں ساری زندگی جس مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتا رہا، وہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ دلو رام کہتا ہے لوگوں ساری زندگی جس مصطفیٰ کے قصیدے پڑھے ہیں، وہ لجپال آقا تشریف فرما ہو گئے، کریم آقا تشریف فرما ہوئے۔ دلو رام کو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کے سیدنا صدیق اکبر کا پیر بھائی بنا دیا، سیدنا عثمان غنی کا پیر بھائی بنا دیا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا پیر بھائی بنا دیا۔ دلو رام کی روح قفس سے پرواز کر گئی، بلکہ اس سے پہلے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دلو رام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا دیا، مجھے اپنا نام بھی عطا کر دو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر علی کوثری اس کا نام رکھا۔ آج بھی لاہور کی دھرتی کے اندر، لاہور کی سرزمین پہ اس کی قبر موجود ہے۔ جس وقت روح قفس سے پرواز کر گئی، اس وقت یہودیوں کو نہیں پتا، اس وقت ہندوؤں کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کا کام ہے اپنی میت کو، اپنے مرنے والے کو جلانا۔ جس وقت دلو رام کی میت کو رکھ کے آگ لگا دی گئی، لوگوں رب کی عزت کی قسم، آگ نے دلو رام کے ایک بال کو بھی نہ جلایا، ایک بال کو بھی۔ میں نے عالم تصور کے اندر آگ سے پوچھا، آگ اگر تو پھٹک اٹھے تو شہر کے شہر جلا دیتی ہے، اگر تو پھٹک اٹھے تو گاؤں کے گاؤں جلا دیتی ہے، اگر تو پھٹک اٹھے محلات جلا دیتی ہے، لیکن آج کیا وجہ ہے دلو رام کو تو نہیں جلا رہی؟ آگ نے کہا جو مصطفیٰ کا ماننے والا ہو، جو لجپال آقا کی
وفا کے اندر اپنی زندگی کو گزار کے جاتا ہے، جو ساری زندگی مصطفیٰ کے تذکرے کرتے ہوئے جاتا ہے، لوگوں سے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ جو لجپال آقا کے قصیدے پڑھتے ہوئے جاتا ہے، دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلاتی۔ تو جو بندہ ہندو ہو، وہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والا ہو، اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جو ہو مصطفیٰ کا امتی، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، لجپال آقا کے قصیدے پڑھنے والا ہو، خود سوچو اسے دنیا کی آگ بھی نہیں جلائے گی، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔